السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال 2024 1445 ہجری کے رمضان کی پہلی ہی فجر کے بعد ہم 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہمیں ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے، جو شخص فجر کی نماز اول وقت پر پڑھے اور اس کے بعد نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے، نہ اس جگہ سے اٹھے اور نہ ہی کسی سے بات کرے، اور ذکر و اذکار تسبیحات کرتا رہے جب سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا گھر بیٹھے ہی ثواب عطا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سال ہم اس اجر سے محروم نہیں رہیں گے۔ ہم تھوڑا سا طریقہ دیکھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد کون کون سی تسبیحات ہمیں پڑھنی ہے وہ ہم اپنا ایک روٹین اور ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے سلام کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جو شخص اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے اس شخص کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد ہم 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، چوتھا کلمہ۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ 10 غلام بنی اسماعیل کے خاندان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 10 غلام آزاد کروانے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص یہی چوتھا کلمہ 100 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی اللہ کے پاس لے کر نہیں گیا، اللہ اس قدر اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جب فجر کی نماز پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد ہے تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تسبیح ہے، یہ پڑھنی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم درود پاک پڑھیں گے 100 بار۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور درود پاک سے زیادہ بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ جو شخص درود پڑھ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی 30 دنیاوی وشز، خواہشات اس دنیا میں پوری کر دیتے ہیں اور 70 آخرت میں پوری کر دیتے ہیں۔ جب وہ شخص آخر میں جنت میں جائے گا تو کہے گا، اللہ یہ اتنی بہاریں، اتنا سب کچھ مجھے کہاں سے مل گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو، جنتی کو کہیں گے، یہ جو تو دنیا میں میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اس درود کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ملے گی۔ درود واحد وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی درود بھیجنا چاہیے۔ تو 5ویں نمبر پہ ہم تسبیح پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد درود پاک کی۔ 100 بار ہم پڑھیں گے سبحان اللہ۔ 6 نمبر پر 100 بار سبحان اللہ پڑھیں گے۔ جو شخص 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں 100 درختوں کا ایک باغ لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ 100 درختوں کا ایک باغ دیں گے جنت میں، 1000 اس کے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیں گے، اور 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے 100 بار سبحان اللہ پڑھنا۔
7वें نمبر پر ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اس کو ایک محل، ایک پیلس، ایک بنگلہ عطا فرمائیں گے جو زمرد، مرجان اور یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس محل کے 70,000 تو دروازے ہی دروازے ہیں۔ یہ سب احادیث میں ہے۔ 8ویں نمبر پر ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے، 100 بار استغفر اللہ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد صالحہ نہیں ہے، دنیاوی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری حل کر دیں گے۔ اور جب ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے نا، تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اللہ اگر تو آخرت میں مجھے محل دے رہا ہے تو دنیا میں بھی میرے پاس چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اللہ مجھے دنیا میں بھی گھر دے دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کرو تو بڑی دعا کرو، اللہ کی شان کے مطابق دعا کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے جتنی بڑی دعا کرو گے اللہ اتنی ہی دعا کو قبول کر لے گا۔ اپنے مطابق نہ مانگا کرو، اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اور یہ جو 8 تسبیحات ابھی میں نے بتائی یہ ہم پڑھیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں ٹائم مل گیا تو پھر ہم یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ان اسم اعظم سے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو یا حی یا قیوم کے الفاظ اللہ کبھی ان الفاظ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو قبول ہمیشہ کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ ایک اور الفاظ ہیں جو حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص وہ الفاظ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کسی شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر یہ نہیں آتا تو ایک اور الفاظ بھی ہیں المنان یا بدیع السماوات یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ساتھ کو دعاؤں کی کاپی یا اپنے موبائل پر ہم نے جو ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں ذکر و اذکار کی وہ پاس رکھ سکتے ہیں، قرآن بھی پاس رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے موبائل میں قرآن ہوتا ہے۔ تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، نہ کسی سے بات کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی تسبیح، اپنی ذکر و اذکار کی کاپیاں، اپنا قرآن مجید اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پہلے تو تسبیحات کا ساری کمپلیٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ سورج نکل جاتا ہے۔ اگر پھر بھی ٹائم بچ جائے پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس پوری ڈیوریشن میں ہم نے صرف ذکر و اذکار کرنا ہے۔ جب سورج بلند ہو جائے، طلوع ہو جائے تو 5 منٹ انتظار کرنے ہیں، جو ٹائم ہمارا موبائل بتا رہا ہے اس سے 5 منٹ اور زیادہ لینے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں کل ھو اللہ۔ اگر کل یا ایھا الکافرون نہیں آتی ہے تو پھر کل ھو اللہ شریف، اور کوشش کریں کہ 1 رکعت میں 3 بار کل ھو اللہ شریف پڑھ لیں۔ جو شخص 1 رکعت میں 3 بار کل ھو اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو 1 رکعت میں 1 قرآن پاک مکمل پڑھ لے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو 1 رکعت میں 3 بار کل ھو اللہ پڑھ لیں گے تو قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی 3 بار کل ھو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیر دیں۔ پوری 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اب کیا اجر ملا؟ گھر بیٹھے ہی اپنی جگہ پر ہی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل گیا۔ اور ویسے بھی رمضان میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رمضان کی پہلی سحری کی پہلی فجر کے بعد ہم نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو ہم اٹھ جائیں، ورنہ ہم کوشش کریں اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ جو میں نے 8 تسبیحات بتائی ہیں، چوتھا کلمہ ہے اللہم اجرنی من النار ہے، سبحان اللہ ہے 100 مرتبہ، درود پاک ہے 100 مرتبہ، استغفر اللہ ہے 100 مرتبہ، 10 بار کل ھو اللہ شریف ہے،
یہ ساری تسبیحات ہم مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ سے دعائیں کرنی ہیں بہت زیادہ۔ اگر کسی کے پاس اپنی چھت نہیں ہے تو اللہ سب ان لوگوں کو جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں یا ان کی چھتیں کمزور ہیں یا گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس قابل ہیں کہ بس زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، اللہ سب مسلمانوں کو آئندہ آنے والے رمضان تک اپنے اپنے گھر دے دے، اپنی اپنی چھت دے دے۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ ان کو اولادیں عطا فرما دے۔ جن کی اولادیں ہیں، اللہ ان کو نیک صالحہ کر دے۔ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے اللہ جا چکے ہیں، ہمارے یہ اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے نامہ اعمال میں بھی اجر جائے، اللہ ان کی قبروں کو آسانی کر دے، جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ ہم سب کی یہ دنیا آسان کر دے، آنے والی زندگی آسان کر دے۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔